ویورز، واشنگٹن کی بدماشی ناکام، تل ابیب کا غرور خاک میں اور ٹرمپ کا گریٹ امریکن پلان ایران کے ہاتھوں بری طرح ناکام ہو گیا۔ جی ہاں، سپر پاور کے خفیہ مہرے پٹ چکے ہیں اور دنیا کا چودھری اب اپنی ہی سینٹ میں ذلیل ہو گیا ہے۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے والے ٹرمپ کو ایسا تگڑا سیاسی جھٹکا لگا ہے کہ پینٹاگون کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ دوسری جانب پیوٹن اور شی جن پنگ نے امریکی ڈالر کی گردن مروڑ کر رکھ دی ہے، جبکہ اسرائیل اپنی ہی آگ میں جل کر تباہ ہونے والا ہے۔ پس پردہ کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ تہران میں احمدی نیاد کو بچانے کے لیے اسرائیلی کمانڈوز کا وہ کون سا آپریشن تھا جو عبرت کا نشان بن گیا؟ ادھر اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بل کو ابتدائی طور پر منظور کر لیا گیا۔ دنیا کے تیزی سے بدلتے منظرنامے پر تفصیل سے بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، امریکہ سے ایک بڑی اور زبردست خبر آئی ہے۔ ایران پالیسی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف امریکی سینٹ میں ایران کے گرد قائم ناکہ بندی ختم کرنے اور امریکی فوجی دستوں کو واپس بلانے کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ عالمی سیاست اور معیشت پر اثر انداز ہونے والے اس فیصلے کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا سیاسی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینٹ میں اس حساس معاملے پر ہونے والی ووٹنگ کے دوران قرارداد کے حق میں 50 جبکہ مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ میڈیا رپورٹس میں واضح کیا گیا کہ سینٹ کا یہ فیصلہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف غیر مقبول جنگی حکمت عملی سے نمٹنے میں ناکام رہی۔ ماہرین کے مطابق اس جنگی صورتحال کے باعث نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی معیشت کو بھی تقریباً $0.5 ٹریلین کا شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ سینٹ سے منظوری کے بعد اب یہ قرارداد اسی ہفتے امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے پیش کی جائے گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایوان نمائندگان سے بھی اس قرارداد کی منظوری کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ اس سے قبل ایران کے معاملے پر ہونے والی ووٹنگ ٹائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ قرارداد کے حامی چند اراکین کی طبی وجوہات کے باعث غیر حاضری تھی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کے اراکین کی ایک بڑی تعداد کا موقف یہ ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے جنگی اقدامات کے لیے کانگریس کی باقاعدہ منظوری کو لازمی بنایا جائے۔ ویورز، نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ اور اہم رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں آپریشن رجیم چینج کے تحت تہران کی موجودہ قیادت کو ہٹا کر سابق سخت گیر صدر محمود احمدی نیاد کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا خفیہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2013 تک صدر رہنے والے احمدی نیاد، جو اپنے دور میں اسرائیل مخالف بیانات اور جوہری پروگرام کی حمایت کے لیے مشہور تھے اور بعد میں آیت اللہ خامنائی سے اختلافات کے باعث نظر بند کر دیے گئے تھے، احمدی نیاد نے 2019 میں صدر ٹرمپ کی عملی سوچ کی تعریف کی تھی۔ ٹرمپ وینزویلا کے ماڈل پر تہران میں حکومت بدلنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں احمدی نیاد سے مشاورت بھی کی گئی تھی، لیکن جنگ کے پہلے ہی دن یعنی 28 فروری کو اسرائیلی فضائیہ نے انہیں آزاد کرانے کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا، جس میں وہ زخمی تو ہوئے مگر زندہ بچ نکلے۔ اس خطرناک تجربے اور حملے کے بعد احمدی نیاد اس منصوبے سے بددل ہو کر دستبردار ہو گئے، جس کی تصدیق ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی کی، اور تب سے لے کر آج تک احمدی نیاد کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ عالمی مبصرین اور میڈیا جہاں مسلسل شاہ پہلوی کو ممکنہ جانشین کے طور پر پیش کرتے رہے، وہیں پس پردہ احمدی نیاد کو دوبارہ اقتدار پر بٹھانے کا یہ انتہائی خفیہ امریکی منصوبہ انٹیلیجنس کی ناکامی کے باعث مکمل طور پر دھڑم سے نیچے آ گرا۔ روس اور چین کے اتحاد اور عالمی منظرنامے کی بات کی جائے تو ابھی چند دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ بیجنگ آئے تھے اور اس وقت ان کا مقصد یہی تھا کہ ایران جنگ کے تناظر میں چین سے ایک بڑی حمایت حاصل کی جائے اور اسی طرح آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی قائم رکھنے اور یہاں سے جہاز رانی کے تمام سفر کو آسان بنانے کے حوالے سے بھی چین کی معاونت حاصل کی جائے، لیکن امریکہ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس دورے کے فوراً بعد پیوٹن بھی بیجنگ پہنچے۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور شی جن پنگ نے اسی ملاقات کے دوران ایک بڑا بیان دیا کہ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ روس اور چین کو تمام یک طرفہ غنڈہ گردی اور تاریخ کو پلٹانے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ امریکہ اور ایران کی لڑائی کو روکنا ضروری ہے، جبکہ مذاکرات
اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس اور چین آزاد خارجہ پالیسی کے لیے پرعزم ہیں اور دونوں عالمی سطح پر استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے کہا کہ روس اور چین کا تقریباً تمام تر تجارتی لین دین روسی اور چینی کرنسی میں ہو رہا ہے اور چین کو توانائی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے بھی روس تیار ہے۔ روس اور چین نے ایک دفعہ پھر امریکہ کے گلوبل آرڈر کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ سرکاری بیان میں چیلنج کیا گیا ہے کہ دو ممالک جو دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، چین اور روس، وہ باہمی لین دین ڈالر میں نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ تجارت جو پہلے ڈالر میں ہوتی تھی اور امریکہ ہر اس ملک کو سخت سزا دینے کے لیے تیار رہتا تھا جو ڈالر میں تجارت کرنے سے انکاری ہوتا تھا۔ اب چین اور روس کے صدور نے اعلانیہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی مقامی کرنسی کے اندر تجارت کر رہے ہیں، تو یہ ٹرمپ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ اسرائیل کے سیاسی بحران کی بات کی جائے تو اسرائیل کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بل کو ابتدائی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا بل نیتن یاہو کی حکمران اتحادی جماعت کی جانب سے ہی پیش کیا گیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بل کی ابتدائی منظوری محض ایک آئینی کارروائی نہیں بلکہ اسرائیلی سیاسی نظام کے اندر گہرے تضادات، جنگی دباؤ اور قیادت کے بحران کی علامت ہے۔ بظاہر یہ اقدام قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار کرتا ہے، لیکن اس کے پس منظر دراصل نیتن یاہو کی حکومت کو درپیش داخلی چیلنجز، اتحادی اختلافات اور غزہ جنگ کے سیاسی نتائج کار فرما ہیں۔ اسرائیل کا موجودہ حکمران اتحاد بنیادی طور پر انتہائی دائیں بازو، مذہبی قوم پرست اور قدامت پسند جماعتوں پر مشتمل ہے۔ یہ اتحاد نظریاتی طور پر تو فلسطینی مزاحمت کے خلاف سخت موقف پر متفق ہے، لیکن ریاستی وسائل کی تقسیم، فوجی بھرتی کے قوانین، عدالتی اختیارات اور جنگی حکمت عملی جیسے مسائل پر اس کے اندر شدید اختلافات موجود ہیں۔ خاص طور پر مذہبی طلباء کو فوجی سروس سے استثناء دینے کے معاملے نے حکومت کے اندر کشیدگی کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ خود حکمران اتحاد کے بعض حلقے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے حق میں چلے گئے ہیں۔ یہ پیش رفت اس حقیقت کو بھی آشکار کرتی ہے کہ غزہ میں طویل جنگ کے باوجود اسرائیلی قیادت اپنے داخلی سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ نیتن یاہو کے لیے جنگ محض ایک عسکری مہم نہیں بلکہ سیاسی بقا کا ذریعہ بھی رہی ہے۔ ان پر بدعنوانی کے مقدمات، عوامی اعتماد میں کمی اور جنگی اہداف کے عدم حصول نے ان کی حکومت کو کمزور کیا ہے۔ ایسے میں قبل از وقت انتخابات کا امکان اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا اسرائیلی معاشرہ موجودہ قیادت کو مزید موقع دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ سیاسی ترتیب کی تلاش میں اس صورتحال کا ایک وسیع تر اسٹریٹجک پہلو بھی ہے۔ اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے خود کو ایک مضبوط اور منظم ریاستی ڈھانچے کے طور پر پیش کرتا رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں عدالتی اصلاحات کے تنازع، سماجی احتجاج اور جنگی دباؤ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے اندر ادارہ جاتی ہم آہنگی کمزور ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی کوشش اسی داخلی عدم استحکام کا مظہر ہے، جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ عسکری طاقت ہمیشہ سیاسی استحکام کی ضمانت نہیں بنتی۔ تنقیدی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ اسرائیل کے اس بنیادی تضاد کو بے نقاب کرتا ہے کہ ایک ریاست جو خطے میں اپنی عسکری برتری پر فخر کرتی ہے، وہ اپنے داخلی سیاسی نظام میں مسلسل عدم توازن کا شکار ہے۔ غزہ میں جاری جنگ نے جہاں فلسطینی مزاحمت کو ختم نہیں کیا، وہیں اسرائیل کے اندر سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ اس طرح پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا بل صرف ایک قانونی مرحلہ نہیں بلکہ اسرائیلی سیاست کے اس بحران کی علامت ہے جس میں جنگ، قیادت اور جمہوری ادارے ایک دوسرے سے متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی منظرنامے پہ اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ رائے قائم کرنے کے لیے ہمیشہ تاریخی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انڈیا کے ساتھ جب امریکہ کی کشمکش ہو رہی تھی اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے انڈیا کے خلاف بیانات دیے جا رہے تھے، دنیا کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اور پس پشت کچھ اور ہوتا ہے۔ ناظرین، واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان تجارتی ٹیرف اور روسی تیل کی درآمدات پر جاری حالیہ کشیدگی کے بعد اب تعلقات میں ایک بڑا یو ٹرن دیکھنے میں آیا ہے، جہاں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے انڈیا کے لیے $428 ملین مالیت کا خطیر دفاعی سپورٹ پیکج منظور کر لیا۔ اس پیکج کے تحت اپاچی ہیلی کاپٹرز کے لیے 55 ارب روپے اور ہاؤٹزر توپوں کے لیے 64 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں انجینئرنگ، لاجسٹکس اور ٹریننگ شامل ہے، اور بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن اس میں مرکزی شراکت دار ہیں۔ اسی جیو پولیٹیکل قربت کے نتیجے میں گوتم اڈانی کرپشن کیسز میں بھی بڑی نرمی آئی ہے۔
जहां अडानी ग्रुप की जानिब से 76 अरब रुपए की अदायगी और 5 अरब रुपए की सेटलमेंट तय पा गई है, जिससे जाहिर होता है कि तज़वीराती मकासद के सामने एहतसाब और कानून की बालादस्ती जैसे असूल सांदी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। दर हकीकत अमरीका इंडिया को महज एक तिजारती शराकतदार नहीं बल्कि चीन के ख़िलाफ़ एक मजबूत इलाकाई तवाज़ुन, सास कुव्वत और स्ट्रेटेजिक मोर्चे के तौर पर मुनज़्ज़म कर रहा है, जिसके बायस जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है और ख़ित्ते की सियासत नई सफ़बंदियों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। व्यूअर्स, नतीजा आपके सामने है। दुनिया अब किसी एक गुंडे के इशारे पर नहीं चलेगी। ट्रंप ने इंडिया को चीन के खिलाफ मोहरा बनाकर खड़ा तो कर दिया, लेकिन रूस और चीन की ये नई सफ़बंदी वाशिंगटन का गरूर खाक में मिला चुकी है। खेल अब अमेरिका के हाथ से निकल चुका। अब देखना यह है कि अपनी बका की जंग लड़ता हुआ इसराइल और शिकस्त खोरदा ट्रंप अगला बार क्या करते हैं। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।